2023-24 کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. حجم 13,800 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان. بجٹ میں 6,000 ارب سے زائد مالیاتی خسارہ متوقع. ٹیکس کا ہدف 9,800 ارب. قرضوں اور سود ادائیگی کا ہدف 7,600 ارب سے زائد رکھے جانے کی توقع. انفراسٹرکچر کی بہتری پر سب سے زیادہ 52% فنڈز خرچ کرنے کا پلان. وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 27 کھرب سے زائد ہونے کا امکان. توانائی کے لیے 89 ارب. بھاشا ڈیم کے لیے 45 ارب رکھے جائیں گے. گریڈ 1 سے 16 تک ملازموں کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی تجویز. گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 20% تک اضافے کا امکان. پینشن میں 15 سے 20% اضافے کی تجویز بھی آ گئی. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے تلک بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی. کابینہ اجلاس میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا. وزیراعظم سے گزشتہ روز معاشی ٹیم نے ملاقات کی، اقتصادی سروے پیش کیا. شہباز شریف نے معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے معاشی ٹیم کی کوششوں کو سراہا. بولے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے. زراعت اور IT شعبوں کی جدت پر خطیر سرمایہ کاری کی جائے گی. کسانوں کو اعلیٰ معیار کے بیج اور خودکار مشینری فراہم کریں گے. خزانہ اسحاق ڈار نے 2022-23 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا. رواں مالی سال فی کس آمدن $1,558 رہی. جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرح 29% تک پہنچی. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا. برآمدات کا متعین ہدف حاصل نہ ہو سکا. زرعی شعبے کی شرح نمو 1.5%. لائف سٹاک کی 3.7% رہی. بڑے صنعتی شعبے کی شرح نمو -7.9% رہی. درآمدات کی تعمیرات کی -5.5% ریکارڈ کی گئی. ملکی معاشی اور مجموعی صورتحال کے حوالے سے انتہائی مشکل سال تھا. معاشی استحکام پیدا اور پاکستان کو واپس ترقی کے راستے پر لائیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں اگلے سال کے لیے 5 اہداف مقرر کیے ہیں. مائکرو اکنامک استحکام کی بحالی کے انڈیکیٹرز بتائے گئے ہیں. نون لیگ کی حکومت نے پہلے 3 ایز پر کام کیا. 2023 کو 5 ایز کا نام دیا جا سکتا ہے. پاکستان کو 2017 کی معیشت پر واپس لے کر جانا ہوگا. 2013 میں حکومت سنبھالی تو برے معاشی حالات تھے. سابق حکومت نے ملک کی ترقی کا راستہ روکا. چند سال میں معیشت 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے. سیاست میں ہلچل. استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی جماعت کا قیام. جہانگیر ترین اور علیم خان کی طرف سے نئی سیاسی پارٹی کا باضابطہ اعلان. جہانگیر ترین کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کو تبدیل کر دیا. 9 مئی کو حملے کرنے والے شرپسندوں کو انجام تک پہنچانا چاہیے. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. ان کا واحد مقصد ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے. چند دن میں اور لوگ بھی نئی جماعت میں شامل ہوں گے. ملک میں معاشی اور اقتصادی اصلاحات ناگزیر ہیں. معاشی استحکام کے لیے برآمدات بڑھانا اور IT سیکٹر کو اٹھانا ہوگا. ہم سب سمجھتے ہیں ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں عوام، پارلیمان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما علیم خان کی نیوز کانفرنس. بولے ملک کی موجودہ صورتحال میں پوری قوم پریشان ہے. انتشار کا خاتمہ اور پاکستان کا استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے. جہانگیر ترین کی سربراہی میں ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے. ماضی میں خوشحال پاکستان کا خواب دکھایا گیا جس کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے رہے. اب ایک بار پھر اکٹھے ہو کر نئی جدوجہد میں حصہ ڈالیں گے. جہانگیر ترین اور علیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کے کور گروپ کا اجلاس بھی ہوا. PTI کے بڑے ناموں سمیت 120 سے زائد سابق ارکان نئی پارٹی میں شامل ہو چکے. فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، عامر قیانی اور فیاض الحسن چوہان شامل. نوریز شکور، یاسر ہمایوں، مراد راز، چودھری ظہیر اور فردوس عاشق اوان بھی پارٹی کا حصہ. محمود مولوی، اجمل چیمہ، نعمان لنگڑیال، جے پرکاش، جی جمال، اجمل وزیر اور دیگر درجنوں ارکان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے. حلقہ اہل پنجابہ کا ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے جیت لیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سردار ضیاء القمر 25,755 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں. نون لیگ کے مشتاق منہاس 20,485 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. PTI کے راجہ ضمیر صرف 4,942 ووٹ لے سکے. سابق صدر آصف علی زرداری کی الیکشن جیتنے پر پیپلز پارٹی، آزاد کشمیر اور ضیاء القمر کو مبارکباد.
تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ اڑ گئی. اکاڑا سے سابق رکن صوبائی اسمبلی مسعود شفقت رابیرہ کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان. مسعود شفقت 2013 کے الیکشن میں اکاڑا سے کامیاب ہونے والے واحد پی ٹی آئی امیدوار تھے. کہتے ہیں ملک کی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہونے والوں سے کوئی تعلق نہیں. 9 مئی کا واقعہ ملک کی تاریخ کا بدترین اور سیاہ واقعہ ہے. پاک فوج شہداء کی امین اور ملک کی سلامتی کا ادارہ ہے. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں عام انتخابات کے لیے بھی رقم مختص ہوگی. وفاقی حکومت کا آئندہ عام انتخابات کے لیے بجٹ میں 42 ارب 41 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کرنے کا فیصلہ. انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے 15 ارب، بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے 4 ارب 83 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص ہوگی. انتخابی فہرستوں کی چھپائی کے لیے 27 کروڑ سے زائد کی رقم مختص. انتخابی تیاریوں کے لیے بجٹ میں 1 ارب 2 کروڑ روپے سے زائد رقم رکھی جائے گی. 9 مئی کے حملوں میں ملوث ختیجہ شاہ کو قونصل رسائی کی منظوری. دوہری شہریت کی حامل ختیجہ شاہ تک امریکی قونصل خانے کی رسائی کی منظوری وزارت داخلہ نے دی. ختیجہ شاہ کے معاملے پر امریکی سفارت خانے نے وزارت داخلہ کو درخواست کی تھی. 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد ختیجہ شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا. آج اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی بارش ہو سکتی ہے. چند مقامات پر گرج چمک اور گیلہ باری کا امکان ہے. لاہور، قصور، بھاولپور، سیالکوٹ، ملتان میں بارش کا امکان ہے. راجن پور، راولپنڈی، جہلم، مری اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسیں گے. سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد اور کمبر میں آندھی اور بارش ہو سکتی ہے. سوات، ایپٹ آباد، مانسیرہ، بالاکوٹ، کرم اور کوہستان میں بارش کا امکان. بارکھان، موسیٰ خیل، لسبیلا اور اوران میں بھی برسات کا امکان ہے. حکومت کی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کا بجٹ سیشن کے بائیکاٹ کا اعلان. وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں بی اے پی وفاقی بجٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے گی. پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز وفاقی بجٹ سیشن میں شرکت نہیں کریں گے. فیصلہ بلوچستان کے 55 ارب روپے کی واجبات کی عدم ادائیگی پر کیا گیا. بی اے پی نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. بزنجو کا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف انضباطی کارروائی کا بھی اندیا. پنجاب کی نگراں حکومت 12 جون کو صوبائی بجٹ کا اعلان کرے گی. 4 ماہ کے بجٹ کا اعلان نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نیوز کانفرنس میں کریں گے. پنجاب کا بجٹ 1200 ارب روپے کے لگ بھگ رکھے جانے کی توقع ہے. 4 ماہ کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 426 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی جائے گی. تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 300 ارب روپے رکھے جانے کا امکان. بجٹ ڈالر کی قیمت 290 سے 295 روپے کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا. سندھ کا آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. سندھ حکومت کا 409 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ مختص کرنے کی تجویز. وفاق کی مدد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے 20 ارب روپے کا تخمینہ. غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کا بجٹ 263 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز. سالانہ صوبائی پروگرام کی مد میں 380 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے. کے پی کی نگراں کابینہ کا اجلاس. قبائلی اضلاع کے ہاسپٹل آؤٹ سورس کرنے کی منظوری. نگراں وزیر فیروز جمال کہتے ہیں بی آر ٹی کی مکمل انکوائری ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ فنڈز حوالے کرنے سے متعلق میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے بعد آج وفاق نے 2 ارب روپے ریلیز کیے ہیں. نگران حکومت 4 ماہ کا بجٹ پیش کرے گی. 9 مئی کے واقعات میں 3152 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ملک میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی. اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوا. گزشتہ سال گدھوں کی کل تعداد 57 لاکھ تھی جو اب 58 لاکھ ہو چکی. ایک سال کے دوران مویشیوں کی تعداد میں بھی 21 لاکھ کا اضافہ ہوا. مویشیوں کی تعداد 5 کروڑ 34 لاکھ سے بڑھ کر 5 کروڑ 55 لاکھ ہو گئی. بھینسوں کی تعداد میں 13 لاکھ، بھیڑوں میں 4 لاکھ کا اضافہ ہوا. اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں کی تعداد میں رواں مالی سال بھی اضافہ نہ ہو سکا.